ہر سال پاکستان سے یورپ جانے والے پاکستانی مسافروں کی کشتیاں کیسے الٹتی ہیں، کیوں الٹتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، انسانی اسمگلنگ کیا ہے، ہیومن ٹریفکنگ کیا ہے، اس حوالے سے آج جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد غالب علی بندیشہ، سابق ڈی جی ایف آئی اے اور سابق وفاقی سیکرٹری نارکوٹکس کنٹرول بورڈ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان ملک۔ جی بندیشہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ امیگریشن اور ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے ہیومن ٹریفکنگ میں اور انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے؟ جی شکریہ عدنان ملک صاحب، آپ نے بہت زبردست انٹرو دیا ہے۔ میرا خیال ہے لوگوں کا اسی سے بہت انٹرسٹ جنریٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے اگر یہ خرابی ہو جائے تو گھر گھر میں اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور قومی لیول کے اوپر جب بھی کوئی نوجوان یا کشتی ڈوبنے میں کسی خاندان کا ہو تو اس کا درد ہر بندہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں پہلے تو بتاتا چلوں کہ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے ہوتی کیا ہے، کیونکہ جب تک وہ ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن اسمگلنگ کے بارے میں ہمیں وضاحت نہیں ہوگی تو ہم یہ رول ڈٹرمن نہیں کر پائیں گے کہ کس کا رول زیادہ بنتا ہے۔ تو ہیومن ٹریفکنگ کو سادہ زبان میں بہت ہی عام فہم جو ہے وہ یہ ہے کہ رقم کے لیے، پیسوں کے لیے لوگوں کی آزادی چرانے کا جو کاروبار ہے اس کو ہیومن اسمگلنگ کہتے ہیں۔ اچھا، ہیومن اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ میں یہ فرق ہونا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہیومن اسمگلنگ میں کیا ہوگی کہ وہاں ایکسپلائٹیشن ہوگی، جبکہ ہیومن اسمگلنگ میں اس کے اندر فرق کیا ہوگا کہ وہاں ایک کوئی قسم کی جو سروس ہے، جیسے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ جس میں والنٹیرلی یعنی کہ رضاکارانہ طور پہ لوگ جانا چاہتے ہیں، اس کو جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو وہ کیا کس زمرے میں آئے گا؟ وہ ہیومن اسمگلنگ میں آئے گا، کیونکہ وہ ایک سروس جس میں ایک مقام سے دوسری جگہ تک، اس کے اندر روٹ بھی وہی استعمال ہوتے ہیں، مینز آف ٹرانسپورٹیشن بھی وہی استعمال ہوتی ہے، ہر چیز وہی ہوگی، لیکن یہ بنیادی فرق ہے۔ اور لیکن جہاں کیونکہ جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، جیسے آپ لیبر کے لیے لے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے، وہاں جا کے یہ سیکس ٹریڈ جو ہے اس کے اندر کئی فورسڈ میرج کے اندر آپ نے کسی کو کر لیا، یا جو چیپ لیبر کے لیے آپ نے بیرون ملک میں کسی انڈسٹری کے اندر لوگوں کو لگا دیا، یہاں وعدے وعید اور کچھ ہوئے تھے کرنے کے بعد وہاں جب کیا، تو یہ سارے ہیومن ٹریفکنگ کے اندر آئے گا۔ جی اچھا، اس سے متعلقہ چیزیں دو تین اور بھی ہیں، جیسے یہ ٹرمینالوجی یا اصطلاحات جو ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے جو اسائلم سیکرز ہیں یہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ریفیوجیز ہیں وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو امیگریشن ہے یا مائیگریشن ہے یا ای مائیگریشن ہے، یہ تین چار اصطلاحات ہیں۔ جیسے مائیگریشن جو ہے یہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے، جیسے آزادی میں جب مائیگریشن ہوئی تھی اس کو ہم یاد کرتے ہیں، تو وہ مائیگریشن ہوئی تھی، کچھ حالات ایسے تھے لوگ ایک جگہ سے دوسری۔ اسی طرح ملک کے اندر ایک ضلع کا باشندہ اب خیبر کو پشاور کو چھوڑ کے اگر وہ کراچی چلا جاتا ہے تو وہ بھی مائیگریٹ کر رہا ہے، چاہے وہ عارضی ہو چاہے وہ مستقل ہو، اگر وہ بارڈر کراس کرتا ہے تو وہ بھی مائیگریشن ہے۔ تو اچھا، مائیگریشن کے اندر یاد رہے کہ یہ موومنٹ ہے فرام ون پلیس ٹو اندر، اس کے اندر دوسرا ملک بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، امیگریشن کیا ہے؟ یہ آنے کے عمل کو کہتے ہیں، جو جیسے آپ اچھا اس کے بعد مائیگریشن کیا ہے کہ وہ جو مستقل ایک بندہ ایک جگہ سے دوسرے ملک میں جب وہ جا رہا ہے، یہ لیگل نارملی زیادہ تر کام لیگل بھی ہوتا ہے، انلیگل بھی اس میں ایلیمنٹ آ جائے، جب وہ انلیگلیٹی آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ جرم کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جی، جب جیسے کوئی پولیٹیکل اسائلم وہاں پہنچ کے اسی طرح جو ریفیوجی ہوگا، ریفیوجی کیا ہوگا کہ اگر کسی کانفلکٹ زون میں، وار میں، یا ریلیجیس پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگ مائیگریٹ ایک جگہ سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ ریفیوجیز کا سٹیٹس ہوگا۔ اچھا، اس میں ریفیوجیز میں اور پھر اسی طرح اسائلم سیکر میں بھی ایک بنیادی جو ہلکا سا فرق ہوگا کہ وہاں جو ریفیوجی ہوگا نارملی وہ جب حالات نارمل ہو جائیں گے وہ واپس آ جائے گا، لیکن جو اسائلم سیکر ہوگا شاید وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ چند ایک اصطلاحات ہیں جو کہ اس سبجیکٹ کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کی صرف وسعت کے لیے میں ذکر کرنا چاہتا تھا، ادروائز اصل مین جو کام ہے وہ تو ہم ہیومن اسمگلنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی، تو ہیومن اسمگلنگ کیوں کی جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ اس کا کوئی لیگل وے کیوں نہیں نکالا جاتا؟
کہ لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں. اتنے ملکوں میں اسامیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, لوگوں کو شہریت کے لیے کال بھی کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں موسٹلی جو ہے خطہ وہ گوجرانوالا ڈویژن ہے اور گجرات ڈویژن اب بن چکا ہے. اس علاقے کے لوگ پارٹیکولرلی جو 8-10 اضلاع بنتے ہیں, انہی کے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیا میرا خیال ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں وہاں ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی 1-2-3-4 بندے گئے ہوتے ہیں, اور وہاں جا کے پھر وہ انلیگل طریقوں سے ڈنکی لگا کے یا ہیومن سمگلنگ یا کشتی کے ذریعے جاتے ہیں, یا یہاں سے پاکستان سے اچھے ویزے پہ چلے جاتے ہیں اگلے ملک جا کے, تو وہاں وہ انلیگل وے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی, جب یہ سین یاد کریں کہ جب پچھلی صدی میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو یہاں سے مائیگریشن ہوئی, اس وقت وہاں انسانوں کی کمی تھی, کیونکہ 6-7 کروڑ بندہ جو ہے جنگوں میں مر چکا تھا. تو اس کے بعد وہاں چیپ لیبر کے لیے ہر قسم کا آدمی جو تھا وہاں درکار تھا. تو جو بھی یہاں سے جاتا تھا, چاہے وہ لیگل ہو انلیگل ہو, کیونکہ انسانی افراد کی ان کو فیکٹریوں کے لیے ری بلڈ کرنے کے لیے مین پاور چاہیے تھی, تو وہاں مطلب استقبال کیا جاتا تھا کہ چلیں جی کوئی لوگ یہاں آئے ہیں کام کرنے کے لیے. لیکن جو وہ معاشرے خود کفیل ہو گئے, نئی جنریشنز آ گئیں, اب وہ ان کو اس قسم کی انسکلڈ جو لیبر ہے یہ نہیں چاہیے. اب ان کو کیا چاہیے؟ جو ٹرینڈ اسکلڈ لیبر ہے, چاہے وہ پلمبرز ہوں, نرسز ہوں, جس قسم کا اسٹاف ہو, اب وہ ظاہر ہے اب ہیومن کی بجائے مشینوں نے لے لی ہے. تو مشینی زندگی جو ہے, جو مشینوں کے بارے میں جانتے ہیں, آپریٹ کر سکتے ہیں, انہی لوگوں کی وہاں ضرورت ہے. دوسری یہ ہے کہ وہاں اب اس کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا, وہاں کی یوتھ بھی جو ہے وہ آ گئی, تو وہاں بھی ان امپلائمنٹ کا شکار ہے. اچھا, یہاں کے جو تاثرات ہیں لوگوں کے, وہ ابھی تک یہی ہے کہ جو 50-60s میں جو یورپ میں مانگ تھی اور وہاں جا کے لوگ روزگار کی تلاش میں جاتے تھے, تو اسی طرح ہی ان کا استقبال ہوگا. جبکہ اب وہ صورتحال نہیں رہی, وہاں اب صورتحال بدل چکی ہے. اب وہاں جو انسکلڈ ہے نہ یہ ویلکم وہاں کیا جاتا ہے, تو لوگ پھر جب وہ موقع نہیں ملتا, چاہیے یہ کہ اس میں 2-3 قباحتیں ہیں, وہ میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. تو اصل اس میں یہ ہے کہ لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے کہ اب آپ جب ان روزگار کے حوالے سے آپ کو اس قسم کے روٹس کے اوپر جب جائیں گے, تو آپ کو وہاں جا کے بھی دقتیں پیش آئیں گی. پہلے تو راستے کے اندر جو دقتیں آئیں گی آپ کو, کیونکہ ریگولرلی اب ایمبیسی جو ہے, آپ اگر انسکلڈ ہے تو آپ کو ویزا دینے کے انکاری ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں کہ آپ کے کریڈینشلز کیا ہیں. تو وہ لوگ جن کو وہ مواقع نہیں ملتے, یا جنہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اس کام کے لیے کہ اس سوسائٹی کے لیے وہ پروڈکٹیو ثابت ہوں, تو وہاں کیا صورتحال ہو رہی ہے کہ لوگوں نے وہ پرانی کہانیاں سن رکھی ہیں کہ وہاں گئے تھے تو اس کا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یا وہاں ان کے کچھ عزیز رشتہ دار ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو پناہ دیں گے. اس حوالے سے وہ ایک روایتی طور پہ جن علاقوں سے لوگ پہلے گئے تھے, اب وہ لوگ اسی کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں. مندیشہ صاحب, یہ راتوں رات امیر بننے کی دوڑ, یہ بھی تو اس کا ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے میرا خیال ہے. راتوں نہیں, جو لوگ اس انسکلڈ جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے راتوں رات امیر نہیں ہونا, لیکن وہاں جا کے یہ اتنے پیسے ضرور کما لیں گے جس کے اندر ایک آنیسٹ اچھی خاصی جو لیونگ ہے وہ یقینی بنائیں گے. لیکن وہاں جا کے محنت کرنے کے بعد جو مواقع ان کو ملیں گے, تو شروع میں کام تو آپ کو پتہ ہے پھر اسی قسم کے کرنے پڑتے ہیں. وہاں کیونکہ آپ کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے, ایک خوف ہے, ڈر ہے. وہاں جا کے بھی آپ جو اگر وہاں کا بندہ اگر $16 یا $17 یا پاؤنڈ لے رہا ہوگا تو آپ کو 6-7 ملیں گے. ان حالات میں وہ لیکن کرتا کرتا وہاں اس کو پتہ ہے کہ میں سوسائٹی میں وہاں الٹیمیٹلی ایبزارب ہو جاؤں گا, اور پھر میں اتنے پیسے کمانے شروع کروں گا. کیونکہ وہاں سے اگر وہ 1 پاؤنڈ بھی گھر بھجوائے گا تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے ہو, 300-350 پاؤنڈ کا بولے گا. تو وہ اس کو وہ اٹریکشن ہے کہ میں ملٹی پلائی کرتا ہے, تو اپنی وہاں تکلیف کاٹ کے وہ اپنے پیچھے جو والدین ہیں ان کے لیے خوشحالی کے لیے ایک امید کی جو اس کو نظر آتی ہے روشنی, تو اس کے حوالے سے وہ یہ قربانی کے غیر سوچے سمجھے کہ اس عمل میں جس کے اندر یہ جو طریقہ کار اپنا کے وہ جا رہا ہے یہ کتنا رسکی ہے اور اس کے اندر کیا کیا تکالیف ہے. کیونکہ جو لوگ بھی اس حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ ان کو یہ باتیں نہیں بتاتے, ان کو صرف وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو
یورپ جانے کے بعد جو بندہ سیٹل ہو جائے، ابزارب ہو جائے، جو سکسیزفل کہانی ہے اور جو پیسے بھیجنا شروع کرتا ہے اس کو وہ نظر آتا ہے. وہ جو فیلئر کے کیس ہیں وہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتے اس وقت. صحیح. تو اس کے اندر اب کچھ ہیں ریاستی، کیونکہ یہ ہو کیسے نہیں رہا. جیسے اگر ہم ریاست کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دیکھے کہ دنیا میں کس خطے میں کون سی اسکل دریافت ہے چاہیے ان کو، تو اگر وہ اسکل جو ہیں لوگوں کے اندر وہ یہاں ٹیکنیکل اسکولوں کے ذریعے وہ پیدا کیے جائیں، ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق تیار کیا جائے، لوگوں کو خود فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی اسکریننگ کی جائے، اور وہاں ان کے لیے لیگل مینز سے اوپر تھرو ایمبیسیز ان کو بتایا جائے کہ یہ ہمارا سٹاف ہے، یہ ہم تیار کر رہے ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو یہ لے. اگر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب اگر ریاست اپنی یہ ذمہ داری نبھانے سے قاصر ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اپنے طور پہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھیں گے، وہ ان کو سبز باغ دکھائیں گے، اور سبز باغ دکھانے کے بعد پھر یہ کریں گے. یہ تو ہو گیا کہ وہ لوگ ہیں جو انسکلڈ ہیں، جو کہ یہ. لیکن اس کے اندر ہیومن ٹریفکنگ میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے عورتوں کا اور بچوں کا. کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ کن مقاصد کے لیے، میں نے پہلے بتایا 2-3 مقاصد کے لیے سیکس ٹریڈ میں استعمال ہو رہی ہیں، وہاں فورسڈ میریجز کے لیے بھی ہو رہی ہیں. تو وہ آج کل کوئی اشتہار کوئی آ جائے گا اس کے اوپر، نیٹ کے اوپر کہیں بھی، تو اس کے اندر وہ جو اسمگلرز ہیں اب انہوں نے یہ نیا طریقہ ہے، تو اس کے اندر وہ فلوٹ کریں گے جی یہ چیز آپ کو ملے گی، یہ ملے گی، یہ ملے گی، لوگوں کو ترغیب دیں گے، اچھے اچھے پیکج دیں گے. الٹیمیٹلی وہ خواتین جو ہیں اس کے اندر پھنس جائیں گی، سونے خواب اور تو وہاں جا کے ان کو پتہ چلے گا. کیونکہ وہاں پھر وہ ایک تو ان کی وہ رسائی نہیں ہوتی کہ کسی کو بتا سکے، کیونکہ ان کے اوپر جبر کا ایک ایسا کام ہوتا ہے. دوسرا پھر وہ اس خوف میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو بڑے کم لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کسی ایجنسی کو باہر جا کے بتا سکیں کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے پھر جب ہوگا تو آپ اس وقت آپ کو یہ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں کوئی 3.25 کروڑ لوگ جو ہیں ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہیں. وکٹمز کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہی حالات ہیں. یہ ایسا کرائم ہے جس کو دنیا کے میرا خیال ہے ہر کانٹیننٹ کو یہ اس سے متاثر ہوا ہے. کیونکہ کچھ کانٹیننٹ ہیں جہاں انفلو ہے، جیسے جو G20 ہیں، جو خوشحال ممالک ہیں، تو وہاں کا آدمی تو ان چکروں میں نہیں آئے گا. وہاں یہ سارے منزل ہے ان کی کہ وہاں جا کے پہنچنا ہے. لیکن باقی جو ملک ہیں سارے، جہاں سے یہ چاہے افریقہ ہو جائے، ایشیا ہو جائے، یہ 2 ملک ہیں 2 کانٹیننٹ ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے یہاں سے نکلنے کا، بھاگنے کا، روزگار کے لیے جانے کا. کیونکہ باقی جہاں G20 جہاں کے لوگ خوشحال ہیں، جہاں کچھ ان کو تو ان کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کا ایمبیسی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ ان کی ہوتی ہے، ان کی زندگی گزر رہی ہے، تو وہ اس کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن الٹیمیٹلی جو منزل ہوگی تو وہاں وہ بھی اس حوالے سے ان کو بھی تشویش ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ TVPA یعنی کہ دی وکٹم پروٹیکشن ایکٹ، یہ ایک امریکہ میں ایک لیجسلیشن ہوئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے ہیومن سمگلنگ، کیونکہ یہ انٹرنیشنلائز ہو چکی ہے، تو اس کا جب رسپانس بھی بین الاقوامی نہیں ہوگا، تمام ملک کے مل کے نہیں کریں گے، تو ہم اس لعنت پہ قابو نہیں پا سکتے. اور انہوں نے پھر اس حوالے سے ملکوں کو کیٹیگرائز بھی کیا، جیسے وہ کہتے ہیں ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3، 3 درجات ہے. جیسے ٹیئر 1 میں کون ہوں گے؟ وہ ملک ہوں گے جو کہ ان کی اس ایکٹ کے اندر جو انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں وہ اسٹینڈرڈ کمپلائنٹ ہوں گے، تو وہ کہیں گے جی یہ. اور نارملی وہ ویسے G20 والے ملک ہیں، وہ 15-20 ملک جو ہیں وہی اس میں آتے ہیں. پھر ٹیئر 2 آتا ہے کہ جس کے اندر جو ملک ہیں کوشش کرتے ہیں، کامیابی حتمی نہیں ہوتی، تو وہاں یہ جیسے پاکستان ہے، یہ بہت عرصہ یہ ٹیئر 2 میں رہتا ہے، یا ٹیئر 2 کی بھی ایک اور ہے جس میں انڈر واچ رہتے ہیں. ایک ہے ٹیئر 3 کہ جہاں جیسے افغانستان ہے، لیبیا ہے، سیریا ہے، یہ ملک ہے جہاں مطلب ریاست کے اندر قاعدہ قانونی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہاں
وہ اس کو ٹیئر 3 میں گنتے ہیں کہ یہاں وہ ریاست تو پہلے اپنا سروائیول کے لیے بہت ساری کوشش کر رہی ہے، تو انہوں نے ہیومن ٹریفکنگ کو یا اس کو کیا کنٹرول کرنا ہے، تو وہاں ان کی کیٹیگرائی، تو یہ 3 مین کیٹیگریز ہیں جس کے اندر وہ مختلف ریاستیں، تو اگر یہ ایک بین الاقوامی ناسور ہے تو اس کا رسپانس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سارے ملک مل کر یہ اس کے لیے کریں، اور اس لیے ایک یونائٹڈ نیشنز کا آپ نے وہ سنا بھی ہوگا جو ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائم ہے، تو اس حوالے سے ان کی بھی ایک کوشش ہے، وہ ہر جگہ ہر ملکوں میں یہ اس حوالے سے آپ کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، مجبور بھی کر رہے ہیں کہ آپ ایک یہ ریاستیں سارے مل کے وہ جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر سگنیٹری بنیں اور پھر اپنے ملک کی لیجسلیشن کریں، پھر اس کے اندر ایکشن ان کے خلاف لیں اور پروسیکیوشن جو ہے وہ مجرموں کی کریں۔ بندیشا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال پاکستان کی ہی کشتی کیوں لٹتی ہے؟ کیا پاکستانی زیادہ رسک لے جاتے ہیں، ڈنکی لگا کے جاتے ہیں اور ڈنکی لگانے میں بھی جنگلوں میں یا بیابانوں میں وہیں پہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں، بمشکل جو ہے وہ چند ایک لوگ وہاں کامیاب ہوتے ہیں پہنچنے میں؟ جی، اس میں اندر یہ ہے کیونکہ پاکستان جو فیڈریشن ہے اس کے 25 کروڑ لوگ ہیں، تو جب اگر پرسنٹیج وائز بھی دیکھیں گے، اگر لیٹ سے 100 بندے اگر ڈوبے ہیں تو اس کے اندر کیونکہ آبادی یہاں کی زیادہ ہے تو اگر نمبر آف پرسن شاید زیادہ ہوں گے اس میں، تو اچھا ہمارا کوئی بارڈر جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے پورس ہیں، اگر انڈیا کی طرف تو کوئی نہیں جائے گا تو جانا کدھر سے ہے لوگوں نے؟ ایک تو ہے کہ اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ پہلے جیسے ایف آئی اے مختلف ایئرپورٹس کے اوپر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں تو کچھ کی یہ اسکریننگ کریں گے، کچھ چیک کریں گے یار یہ صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، یہ ہو سکتا ہے جب شروع میں بندہ گیا ہے تو لیگل ہو، تو باقی یہ ہیومن سمگلنگ یہاں سے شروع ہوئی لیکن الٹیمیٹلی جس ملک میں پہنچا تو وہاں جا کے اس نے کیا شکل اختیار کر لی، ہیومن ٹریفکنگ کی شکل، کیونکہ جہاں سے ہاں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کروا کے دیا وہ جینولی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو ویزا دبئی کا لے کے دیا، اب دبئی سے آگے اگر لانچ میں بیٹھ کے وہ چلا گیا ہے تو اس میں ایف آئی اے تو کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایف آئی اے نے تو اس کو دبئی کے لیے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں اگر وہ بالکل نیک نیتی پہ بیسڈ ہو تو پھر بھی یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جو 70-80s میں ہو رہا تھا اس وقت اور صورتحال تھی، آج کل تو ہر ویزا جب وہ لگتا ہے تو وہ ہر سسٹم میں ایسے آتا ہے کہ کوئی بندہ وہ فوٹو چینج یا اس پہ نہیں آ سکتا، اس کی پہلے ویریفیکیشن ہوتی ہے، ایمبیسی کرتی ہے، ایئر لائن اس کو کمپیوٹرائزڈ پاسپورٹ بن گئے ہیں، اس کے اندر کون کہاں ہے، اس لیے یہ چانسز اب کم ہو گئے، پہلے ہاں جب اگر سرکاری ملازمین ایف آئی اے کے ہوں یا اور بارڈرز کے ہوں تو اگر ملے ہوں تو اس کے اندر یہ امکان تھا، اب یہ امکانات کم ہو گئے، تو پھر کیوں اب بھی جو لیبیا کشتی جو حادثہ ہوا ہے اس میں پرائم منسٹر کے حکم پہ ایک تو انکوائری ٹیم بٹھا دی گئی ہے، باقی انہوں نے کافی سزائیں بھی سجیسٹ کر دی ہیں، نئی قانون میں تبدیلی کا بھی کہا ہے، تو بات یہ ہے کہ اس میں پھر ایف آئی اے کا کیا قصور ہے؟ ایف آئی اے والوں کو کیوں سسپینڈ کر دیا جاتا ہے؟ کشتی وہاں ڈوبی، وہ لوگ یہاں سے پاکستان سے لیگلی لیبیا پہنچے، وہاں سے اگر انہوں نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا ہے کہ جو کہ غیر قانونی ہے تو پھر وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پاتی؟ بدنامی تو پاکستان کی ہو جاتی ہے کہ جی پاکستانی تھے وہ جو ڈوبے ہیں، پاکستانی تو پوری دنیا میں لیگل وے میں بھی جا رہے ہیں، آگے ان ملکوں کی کیا ذمہ داری نہیں بنتی جن کے ذریعے وہ لانچیں خریدی جاتی ہیں، لانچ میں بندے بٹھائے جاتے ہیں، ان کی جو ہے بارڈر سیکیورٹی کیا کرتی ہے، وہ کیوں نہیں اس کو پکڑتے؟ اس کے اندر اس کو دو پہلوؤں سے دیکھیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو باقاعدہ پاکستانی ایئرپورٹس کے اوپر فلائٹس کے اوپر چڑھے اور ان کی منزل کیا تھی کہ اس کے اوپر ایف آئی اے کے اوپر یہ الزام ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہوتا ہے کہ جو جس وقت کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کی اسکریننگ کا ان کو اختیار ہے، بٹ نارملی یہ اسکریننگ جب وہ ٹف کرتے ہیں تو پھر لوگ پیسے دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی تاں چڑھن دینا ہے جائے پیسے دیو گے تھے، تو اس کے اندر لوگوں کی تکالیف بڑھتی ہیں، وہ آپ کو مجھے کوئی کہے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے اگر کوئی بندہ باہر جا رہا ہے اس کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے،
اس کے پاس دبئی کا ویزا ہے, تمہارے پاس کوئی چیز, وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس کی پروفائل ایسی ہے یا اس کا چہرے سے ہم جانتے ہیں, وہ دوسرا کہتا ہے جی میرے بھرا نے مینوں پیسے اتوں کھلائے سن تو تسی کیویں. تو اس میں اندر یہ ججمنٹ کہ واقعی اسکریننگ کے ذریعے اس کو روکا جا سکتا ہے کہ نہیں روکا جا سکتا, یہ ایک مشکل سوال ہے. اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے لیگل چلا گیا, آگے جا کے پھر اس نے جو ہیومن ٹریفکر کا ایک وہ تھے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایران بلوچستان ایران کے روٹ کے اوپر بھی, کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے اس وقت انسرجنسی جاری ہے, تو وہاں سے بھی بہت سارے لوگ, آپ کو پتہ ہے کچھ تو پاکستانی ٹیریٹری کے اندر بھی مارے گئے تھے کہ لوگ جو ہیں اس روٹ کو فالو کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ایران کے ذریعے لے کے جائیں گے ٹرکی تک اور ٹرکی سے آگے پھر کوئی مختلف طریقوں سے پھر آپ کو کشتیوں میں چڑھائیں گے. اچھا, اب یہ جو بندے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ کس کی غفلت پہ تھا, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو بارڈر ہماری سیکیورٹی ہے تو وہ ان کو سے پوچھا جائے کہ بھئی, لیکن وہ کہیں گے جناب ہماری تو یہ فلاں پکٹس ہیں یا پوسٹ ہیں, تو یہاں سے ہم تو اس کو بڑا کیمرہ سے واچ کر رہے تھے, لیکن یہ رات کے اندھیرے میں کہیں سے اگر نکل گئے ہیں, جس طرح اسمگلنگ ہو رہی ہے تو اس کو پکڑنا ذرا مشکل ہے, کیونکہ مقامی آبادی ہے. اگر وہ کہیں کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو واقعی اس میں دیکھا جائے, اور اسپیشلی وہ ایریاز جہاں انسرجنسی ہو رہی ہو, کیونکہ عام بندہ وہاں تو ایک دو بندہ جا بھی نہیں سکتا کہ اگر اس کو ریاست کی ریٹ کو قائم, تو وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. اب چلیں اس کی بندے تو وہ چلے گئے, ڈوب بھی گئے, اس کی ذمہ داری فکس کرنا ذرا مشکل ہو جی. لیکن وہ بندے جو ڈیٹیکٹ ہو جائیں اور پتہ چلے کہ ایئرپورٹ فلاں سے یہ چڑھے تھے, تو بے شک ایف آئی اے کا قصور تھا یا نہیں تھا, تو اس کے خلاف ایکشن لے کر ہم ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں جو لوگ ایف آئی اے جنہوں نے یہ جہاز کے اوپر چڑھائے تھے نا, تو پریزمپشن کیا ہے کہ جی یہ ملے ہوئے تھے. اگر وہ پریزمپشن کے اوپر ہوگا تو الٹیمیٹلی ان کا انجام کیا ہوگا, وہ نہ ان کو کوئی سزا ملے گی. ان کو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بدنیتی یا بددیانتی کے اوپر یہ سفر کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو اس حوالے سے یہ جو اس کا جو فیوچر ہے, ہاں البتہ کیونکہ جب ایک ایشو اتنا بلو اپ ہو جائے انٹرنیشنلی, دوسرا ملکی لیول پہ اگر لیٹ سے میڈیا ہے, خاندان ہے اور این جی اوز ہیں, یہ ساری ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو جو ریاست کا سربراہ ہوگا اس نے چند اقدامات تو کرنے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے یہ ایک دو دن پہلے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, انہوں نے بھی ایک میٹنگ کال کی تھی. اس کے اندر انہوں نے دیکھے 4-5 چیزیں جو موٹی موٹی ہیں, وہ کیا ہے, اس کے کہا کہ جی جو اویئرنیس کمپین ہے لوگوں کے اندر وہ تیز کی جائے, تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا کیا خطرات اس کے اندر لاحق ہیں, اور اس اویئرنیس کی وجہ سے. اچھا, یہ اب ایک سوال ہے کہ کیا لوگوں کو پہلے نہیں پتہ؟ لوگوں کو پتہ ہے لیکن نہیں, لیکن پتہ ہونے کے باوجود میں نے تو دیکھا ہے کہ جن خاندان کے لوگوں کو وہاں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, متاثرہ ہوتے ہیں, خدا نخواستہ ان کی جان بھی چلی جاتی ہے, وہ متعلقہ ایجنٹوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے جی, چونکہ ایجنٹوں نے انہیں ایسے سبق باغ دکھائے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ آپ کا ماں نہیں پہنچ سکا تو ہم آپ کے چھوٹے بھائی کو لے جاتے ہیں, ہم آپ کے فلاں بیٹے کو لے جاتے ہیں, وہ چلا جائے گا اور ہم انہی پیسوں میں لے جائیں گے. تو والدین بھی خاموش ہو جاتے ہیں, چلو ایک ساڈا گیا, دوسرے نو جڑا نہ لے جائے گا ایجنٹ, ساڈے دن چل جان گے. وہ دن پھرنے کے چکر میں وہ اپنی اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں. جو پہلے میں ادھر وزیر اعظم صاحب کے بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایک وہ کیا اویئرنیس کے حوالے سے, دوسرا انہوں نے کیا کہ جو ایکشن لینا ہے کس کے, ٹریفکر کے خلاف, اس کے اندر 2-3 چیزیں, اور جیسے بھی ان کے ایسیٹس جو ہیں وہ بھی کنفسکیٹ کر لیں. اس کے علاوہ ایکسٹریڈیشن پہلے سر ثابت کریں گے تو پھر ایسیٹس وہی میں نے کہا نہیں, یہ تو ابھی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے نا, تو پالیسی اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد ایکسٹریڈیشن, جی جو بندے پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھے ہیں جو ہیومن اسمگلنگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جی ان کو چیک کریں اور ان کو باہر سے منگوا کے ادھر ان کے خلاف ایکشن لیں. اچھا, اس کے علاوہ جو اسکریننگ ہے یہ زیادہ کر دیں. اب یہ جو اسکریننگ اگر ایف آئی اے والے جہاز مسافروں کو کرنے کے لیے یہ کریں گے تو اس کے اندر کچھ اس کا آپ کو پتہ ہے کیا کیا مسائل اس سے پیدا ہو سکتے ہیں, وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اسی طرح لا انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ جو یہ جس طرح انہوں نے ابھی 30 جو کے قریب جو ایف آئی اے کے لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن کا
انہوں نے کہہ دیا جی یہ ذمہ دار ہیں. وہ میں نے کہا ذمہ داری کیا تعین کی ابھی, کیونکہ وہ جو بندے جو وہاں فوت ہوئے جب ان کو ساری ریکارڈ چیک وہ جو کیا, معطل تھے انہیں بحال کر دیا گیا ہے. اچھا. فیصل آباد کے لوگوں کو جی ہو سکتا فیصل آباد سے گئے تھے 31 لوگوں کے خلاف ایف آئی اے کے, ان کے خلاف ایکشن ہوا تھا. ہاں. وہ اب ان میں سے موسٹلی بحال ہو اچھا چکے یہ تو تھی. اچھا اب اس میں ایک بنیادی ایک اور فرق بھی ہے جی کیونکہ ایک ہیں جو پالیسی میکرز ہیں نا, جی یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جو بھی اوپر سربراہ ہوگا جی یا اسے وہ اب ہیں آگے ہے جو پریکٹیشنر ہے, ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے مسائل پالیسی سے ریلیٹڈ پریکٹیشنر کو آتے ہیں نا, جی کہ وہ پریکٹیشنر پھر اس کو کیسے کرتا ہے کہ کیا ایف آئی اے کیا یہ واحد یہی کام کر رہا ہے. ایف آئی اے کو تو آپ کو پتہ ہے کس قسم کے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اس میں تو بے شمار کام اور امیگریشن تو ایک پارٹ ہے اس کا. تو امیگریشن سے جب اس کا جو ہیومن ٹریفکنگ جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ ونگ ہے وہ جب کریں گے, ان کے پاس وہ زیادہ تر ڈیل کیا کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے پکڑے جائیں واپس آ جائیں ان کے خلاف یہ کہ لیکن جو ان کے خلاف بھی بندیشہ صاحب میں نے دیکھا ہے ایئرپورٹس پہ ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا. نہیں وہ جو ڈپورٹیز آتے ہیں جو پاکستان سے لیگلی گئے ہوتے ہیں دبئی یا لیبیا یا ایران یونان جو بھی ہے, جب وہ ڈپورٹ ہو کے واپس آتے ہیں تو آپ تو بہتر جانتے ہیں اس کا ریٹ 10,000 ہے, جس میں جو شفٹ انچارج ہے ڈپٹی ڈائریکٹر اس کو 2,000 ملتے ہیں, باقی نیچے بانٹے جاتے ہیں سارے, اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ایون اس ایجنٹ کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اگر آپ ایف آئی اے کے کہنے پہ وہ ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, جو لوگ ہیں سادہ لوگ وہ جا کے ایجنٹ کے اس میں جانچے میں دوبارہ آ جاتے ہیں, اور عدالتوں میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارا تو کوئی تعلق نہیں, ہم تو اس کے جانتے بھی نہیں ہیں, ہمیں تو فلاں بندے نے کہا تھا تو ہم اس کے کہنے پہ یہ تو ہمارا ملزم ہی نہیں ہے, وہ بندے بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو اس میں پراسیکیوشن کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک کچھ ہے سوسائٹل پرابلم میں 2-3 پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ ایک جو ماں باپ اپنے اثاثے بیچ کر یا بہن بھائی دیکھتے ہیں گھروں میں کہ یہ اثاثے بیچے جا رہے ہیں اور بچے کو باہر بھجوانا ہے, کیا ان کو اس انلیگل کارروائی کے حوالے سے جو ان کا رول ہے یہ ان کو پتہ ہے نا, لیکن اس کے باوجود وہ کیا ایک کیلکولیٹڈ رسک لے رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ سوسائٹل پرابلم ہو گیا نا, کہ جب والدین ایک انلیگیلٹی جہاں ان کا رول بنتا ہے کہ وہی اگر 10-20 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے اپنے بچے کو یہیں سے کاروبار کرا دیں تو اپنی آنکھوں تارا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے رہے اور یہ بھی ہو. یہ لیبیا کشتی میں 50 لاکھ بھی لوگوں نے دیے ہیں باہر جانے کے لیے, تو 50 لاکھ میں تو پاکستان میں بہترین کاروبار ہو سکتا ہے, اور اسے اپنی نظروں کے سامنے بھی رکھیں. دوسرا سوسائٹل پرابلم جو آپ نے بتا دی ہے کہ جب وہ بندے آ جاتے ہیں تو کوئی بندہ ان کے اس امید کے اوپر کہ انہی پیسوں میں یا وہ دوبارہ بھجوا دے گا ڈپورٹی کو, اور جو فوت ہو گیا اس کے متبادل کسی اور کو بھجوا دے گا. تو یہ سوسائٹل پرابلم, یہ دوسرا پرابلم ہے. تو اگر تیسرا یہ پرابلم ہے کہ جو عدالتی نظام ہے, کیا عدالتی نظام سے پہلے ہے کہ جو ہمارا جو ورک لوڈ ہے اس میں ہیومن ٹریفک کے حوالے سے یہ اتنا زیادہ ہے, اور کیا اس کے لیے عدالتیں اتنی ہیں کہ یہ سارا ورک لوڈ سنبھال سکیں اور اس کی پروسیکیوشن ہو, اور ہماری جو جیل ہیں جس کے اندر ان کو ڈالنا ہے وہاں کیپیسٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیلوں کا حالت یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہر مہینے جو جیل کا سپرڈینٹ ہے وہ کہتا ہے جی اور بندہ جیل کو دینا جی پہلے کڈو, کیونکہ وہاں 4-4 ہزار لوگوں کی بجائے وہاں 8-8 ہزار بندہ پڑا ہے. اور اگر یہ جس آپ نے کہا جو ڈپورٹی یا ان کو بھی اگر آپ ڈالنا شروع کریں تو جیلوں کے اوپر اتنا پریشر بڑھ جائے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں جس سے مل کر جو سوچا ہوتا ہے ایکشن وہ ہو نہیں پاتا, اور اس کے اندر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہیومن سمگلرز ہیں وہ سوسائٹی کی نفسیات سے بھی کھیلتے ہیں, قانون کی کمزوریوں سے بھی وہ واقف ہیں, اور اس حوالے سے ان کو گائیڈ کرنے والے خود ایف آئی اے کے لوگ بھی ہیں جو قانون کے یقیناً وہ بھی بتائیں گے کہ اس میں لیکوناز بتائیں. تو یہ سارے مل کے کیونکہ اس میں یہ ملٹی بلینر ڈالر یہ بزنس ہے, تو اس کے اندر ہر ایک اپنا اپنا پیسہ جب لے رہا ہے تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جرم جو ہے یہ رک نہیں رہا. تو جب تک اس کے اندر ساری یہ سوسائٹی کے اندر یہ اویئرنیس کے ذریعے یہ تبدیلی نہ آئے اور لوگوں کو یہ خواب جو سہانے یا سبز باغ دکھانے والے یہ نہ ہو اور ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے,
تو اتنی دیر تک کسی مطلب خاطر خواہ ہمیں کوئی کامیابی کی امید رکھنی میرے نزدیک تو شاید خاطی ہوگا. بندیشا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے کے ایس او پیز کیا ہے؟ عام لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایف آئی اے کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کا کام صرف پاسپورٹ چیک کرنا، ویزا ویلڈ ہے تو ڈپارٹ کر دینا، یا کوئی باہر سے آ رہا ہے اس کا پاسپورٹ چیک کرنا تو انٹری کی اسٹیمپ لگا دینا. اب ایف آئی اے والے جو ہیں وہ کئی سالوں سے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جتنے گجرانوالا اور گجرات میں ایف آئی اے کے لوگ ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ایجنٹوں کے ساتھ، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. میں بھی چونکہ کرتا رہا ہوں ایف آئی اے کو ڈیل، ان کے بیاہ شادیوں پہ ایف آئی اے کے لوگ بھی جاتے ہیں، اور ان کے بچوں کی شادیوں پہ وہ جو ڈنکی لگا کے بھیجنے والے ہیں ہیومن ٹریفکر ہیں وہ بھی آئے ہوتے ہیں. تو برملا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کا حصہ ہے، تو ان کے خلاف وہ قانونی کارروائی کیوں کریں گے؟ اس بارے میں ایف آئی اے کے ایس او پیز کیا ہے؟ جی تو اس میں ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے، امیگریشن یا ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے، ایک یہ ہے کہ جرم ہونے سے قبل اگر آپ کو اطلاع کا نظام ہے، جیسے ایک تو ہے کہ امیگریشن کے اوپر یہ اسکریننگ کرنی، کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ بظاہر کام مشکل ہے کہ آپ کر کے یہ بندہ بھی جو اس حوالے سے جا رہا ہے یہ اس کے وسائل ایسے نہیں ہیں، یا یہ اس قابل نہیں ہے، یا اس کی وہ اس قسم کا کام ہونا چاہیے کہ جو ایک آدمی انسانی یا مسافر کی نفسیات سے سمجھتا ہو کہ وہ کس سلسلے میں جا رہا ہے، کس سلسلے میں، یا تو ہو کہ کیسے جا رہا نہیں، ہے. ایک اس کے اندر یہ کیا جائے کہ اس قسم کے سارے جو لوگ ہیں یہ ایف آئی اے جس وقت وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہاں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے نا. اگر 10 بندوں کو اس حوالے، ایک تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اتنا سوچ سکے، کیونکہ 2-4 سوال کریں گے نا، 2-4 سوالوں سے اگر لائن لمبی لگی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. یا تو اس قسم کا کوئی ڈیسک ہونا چاہیے کہ جو وہ لوگ جن کے مشتبہ لوگوں کو یہ چیک کرے. دوسرا یہ ہے کہ جو لیٹ سے فائلر ہیں، اگر ان کی انکم کی ایک بریکٹ ایسی ہے جو ٹریولرز ہیں، وہ تو کوئی علیحدہ لے، ان کو پتہ ہو کہ جی یہ بندے چلے جائیں تو فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو بندہ ہے جس کی بظاہر حالت بھی ایسی نہیں ہے جو کرے، تو اس کے اندر نان فائلر بھی ہے، یا وہ یہ ثابت بھی نہیں کر پا رہا کہ اس کا باہر کوئی بندہ کوئی عزیز یا رشتہ دار ہے تو وہاں. لیکن یہ امیگریشن کے پروسیس سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ موقع کے اوپر جب ٹکٹ کنفرمیشن ہوتی ہے یا ویزا سٹیمپ کرتے ہیں اس وقت ہونا چاہیے، اس وقت کوئی نہ کوئی اس قسم کا کر لیا جائے. لیکن ملتان میں اور کراچی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ان لوگوں کو ہم نے روک لیا، یہ سعودیہ جا رہے تھے، عمرے پہ جا رہے تھے یا دبئی جا رہے تھے، اور یہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے بھیک مانگنا تھی اور ملک کا نام بدنام کرنا تھا، ان کو روک لیا. تو کیا انہیں اس وقت اس ڈیوٹی افسر کو پیسے نہیں ملتے ایجنٹ کی طرف سے؟ نہیں، یہ میں نے بتایا کیا کنسیپٹ ہے، کیوں پھر انہیں روک لیا جاتا ہے اور کیوں جانے دیا جاتا ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے ڈیوٹی کے اوپر، جیسے ٹریفک وارڈن ہے بھی، تو وہ جو بھی اشارے تے کھڑوتے ہیں تو بھی 8 گھنٹے تم دیکھتے رہتے ہو، تو آخر پہ 24 گھنٹوں کے بعد پتہ چلے کہ تو ایک چلان نہیں کیتا، یہ مطلب ہے کہ تو بالکل ہی بیکار ہے. تو اسی طرح ایئرپورٹ کے اوپر بھی آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب ہم کو اسکریننگ کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام تو کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو وہ آپ نے ڈیٹا بلڈ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کا تو کریں گے کہ نہیں. تو جب وہ کریں گے تو اس کے اندر لیٹ سے اگر 50 آپ نے کرنے تھے، اس کے اندر پھر آپ نے اپنی گنجائش بھی رکھ لی. اگر دیانتداری سے کام نہیں ہو رہا، اگر دیانتداری سے بھی کریں تو آپ نے چند روکنے ہیں، کیونکہ اگر نہیں روکیں گے تو سمجھ لیا کہ آپ تو بالکل ہی ذہن بند کیا ہوا ہے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے شو کرنے کے لیے بھی کہ ہم بڑے رسپانسبلی کام کر رہے ہیں، لیکن اسی کی آڑ میں پھر یہ جو ناجائز دھندا ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. تو وہ کیا لوگوں کے اندر جب تک وہ ایٹیچیوڈنل چینج نہ آئے کہ وہ قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تو کام اس نیت سے کریں کہ پاکستان کی ریاست کی بدنامی نہ ہو. تو کیا لیکن پاکستان کی ریاست کی بدنامی صرف اور صرف ایف آئی اے کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ تو پاکستان کی ریاست کی بدنامی تو اور بڑے حوالوں سے ہو رہی ہے. تو وہ دہشت گردی کے حوالوں سے ہے، وہ الیکشن چرانے کے حوالے سے ہے، وہ مطلب اور بھی بہت ساری سماجی برائیاں ہیں جس کے اندر یہ بدنامی ہو رہی ہے. تو وہ ایک بدنامی جو ہے وہ پھر ایسے چلی جاتی ہے. تو اس لیے وہ جو کہتے ہیں جی رول آف لا یا ایکویلٹی بیفور لا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ بڑے بڑے جو جرم ہو رہے ہیں ملک کے اندر پہلے آپ ان کے اوپر کریں
تاکہ یہ جو جرائم ہے اس کے اوپر بھی ہر ایک بندے کو کوئی یہ چ بچنا کوئی نہیں چاہیے. صحیح. تو جب آپ بہت سارے بڑے جرائم جو کر رہے ہوں تو وہ اگر آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ کریں، اور پھر یہ تو ایف آئی اے کا جو ملازم ہے جو کہ 10-15 ہزار روپیہ لے گا، تو اس جرم کو بھی پھر کوئی بندہ سیریس نہیں لے گا. نہیں مطلب آپ کا خیال ہے کہ اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں ایف بالکل آئی اے والے اگر کوئی پیسے 10-12 ہزار لے لیتے نہیں، ہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھیں تو اچھا ایک ہم کیونکہ مسلمان ہیں، مسلمان جو ہے اس کے اندر جو حدیث آپ نے جو راشی اور مرتشی دونوں رشوت، مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں جو رشوت دینے والا ہے جی وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. نہیں سمجھتا. تو جی. اگر حدیث کی روشنی میں صرف رشوت لینا ہی جرم ہے، بھائی یہ دونوں کو کہا گیا دینے اور لینے والوں کو، تو اس لیے چونکہ اس سے معاشرے میں اگر تفریق پیدا ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں اس چیز کو روکنے کے لیے کیا ضروری ہے جی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسٹرینٹ، یہ بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے نا لوگوں کو کہ بھئی آپ اس میں تو کوئی مجبوری نہیں ہے. صحیح. کہ مجبوری کے تحت اگر آپ یہ پیسے دے رہے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو فلائٹ ڈیلے ہو جائے گی اس کی وجہ سے دے رہے ہیں، لیکن اگر یہ 2 یا 4 آدمی بھی کریں گے تو دوسرے اینڈ پہ عادت جو ہے وہ پختہ ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ ایڈونچرزم جو ہے یا اس میں شروع کر دیں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آج کل یہ جس طرح کیمرے لگ گئے تھے کہ یہ کام وہاں نہ ہو، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیمرے آنے سے پہلے کام ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ کیونکہ انسانی جو ڈسکریشن ہے، اب اس کا حل کیا ہے کہ اس ڈسکریشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں کہ یا لوگ خوف خدا کی وجہ سے کام نہ کریں، یا پھر ملکی قوانین یا ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ جو غلط کاری ہے اس کو روکا جائے. لیکن اب پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والے ایسے ہیومن سمگلرز کو آج تک کسی کو کوئی ایسی سزا نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ کہ ہمارے اس کے امیگریشن لاز میں بڑے لکوناز ہیں. لوگ جو ہیں وہ ایجنٹ کے خلاف گواہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سانو یہ نال کوئی شکایت نہیں جی، چونکہ انہیں ساڑا دوسرا منڈا بھی بھجوانا ہے. یہ صورتحال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے ڈی جی چونکہ آپ رہے ہیں، آپ کے پورے پاکستان پہ آپ کا ایک وقت میں کنٹرول تھا، تو یہ بتائیں کہ کیسے لاز ہونے چاہیے، کوئی بائی لاز ایسے بنے جس کی وجہ سے اس پہ کمی لائی جائے اور پاکستان بدنام نہ ہو. دوسرے ملکوں سے بھی ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، ہیومن سمگلنگ بھی ہوتی ہے، لیکن آج تک کسی کا نام نہیں آیا. جہاں کوئی کشتی ڈوبے گی، جہاں کوئی ڈنکی لگے گی، جہاں کوئی لیگل بندہ مارا جائے گا، اس کے پیچھے پاکستان کو فوراً طور پہ بدنام کر لیتے ہیں. تمام ممالک کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے دوست سے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے، انہیں یونان میں بلایا گیا کہ جی کچھ ہم نے لوگ پکڑے ہیں جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث تھے یا اس متاثرہ تھے. ان میں بنگلہ دیش تھا، انڈیا تھا اور پاکستان تھا. انہوں نے کہا جی اپنے اپنے بندے ان میں سے شناخت کر لیں، چونکہ ان کے پاس کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے. ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے بڑا پھرتی کا مظاہرہ کیا، 20-30 بندے الگ کر لیے کہ جی یہ بندے ہمارے پاکستانی ہیں. ان کے انٹرویوز کیے، کوئی 2-4-10 بنگلہ دیش والوں نے بھی کر لیے. اب انڈیا والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہمارے نہیں ہیں بندے. انہوں نے کہا جی یہ بندے پاکستانی بھی نہیں، بنگلہ دیشی بھی نہیں ہیں، تو یہ کس کے ہیں پھر؟ بظاہر تو یہ ہندو لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہندو تو پوری دنیا میں ہے، ہمارے تو 1.5 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں. اب یونان والوں نے مجبور ہو کے پاکستانیوں کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا، بنگلہ دیش والوں کو بنگلہ دیش کر دیا، اور جو ہندو تھے انڈین ان کو نیشنلٹی دے دی. بعد میں ہمارے دوست پچھتائے بھی کہ ہم نے یہ کیوں کیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. وہاں ان ممالک کے بھی قوانین ہونے چاہیے کہ جو ڈیپورٹ ہو کے یا جو ہے غیر قانونی طریقے سے ہمارے ملک میں آئے، اس کی روک تھام ان کا بھی تو فرض ہے اتنا ہی جتنا پاکستان کا ہے. لیکن ساری دنیا پاکستان کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں ایسے قوانین نہیں بن رہے کہ جس میں اس بات کی روک تھام کی جائے؟ جی ایک قوانین تو ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہے اطلاق کا مسئلہ. کہ اطلاق کی میں نے بتایا کہ ہمارا جو یہ جیفرسونین لا ہے یا جیفرسونین ڈیموکریسی کے اندر جو پارلیمنٹ سے پاس لا ہے، وہ انہی قوانین کی روشنی میں ہی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے، ایویڈنس کیا ہے کہ اگر کہیں یہ ہیومن ٹریفکنگ ہوئی ہے تو کسی نہ کسی ایک بندے نے کسی ملزم کی نشاندہی تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ
وہ آپ کے پاس جو فورینزک ایویڈنس جیسے ٹیلی فون جو ٹیپ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، لیکن وہ اس کے لیے قانونی بڑی ایک رکاوٹیں ہیں کہ لوگوں کی آزادیاں ہیں، تو آپ قانوناً کسی کا یہ ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیپ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب وہ ایویڈنس تو آپ کے خلاف، تو باقی جو ایویڈنس بازار رہے نظر آئے گا تو وہ کیا ہوگا اسی آدمی کا. اگر وہ آدمی لٹ سے کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے انکاری ہو جائے تو عدالت کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی؟ کیا عدالت اپنے طور پہ کوئی سزا دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. عدالت تو قانون شہادت پہ چلتی تو ہے. قانون شہادت پہ چلے گی. اب اس کے حوالے سے کہ کیا عدالت ایٹ اٹس اون جو ہے کوئی یہ سوچ کے کہ جی اچھا، اس کا دوسرا طریقہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو جب وہ پہلے دن جس وقت رپورٹ کرتے ہیں اس وقت ہی ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہے 164 کی وہ جو ریکارڈ کر لی جائیں تاکہ وہی اس کے خلاف استعمال کرے، تاکہ سبسیکوینٹلی جو بندہ اس سے ریٹریکٹ کرے عدالت کو چاہیے کم از کم اس کو تو سزا دے نا. جب میں نے تو دیکھا ہے مندیشہ صاحب، جب ڈپورٹیز آتے ہیں تو ایجنٹ پہلے پہنچے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندے میرے بھیجے ہوئے وہ ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں. وہ ایف آئی اے سے پہلے ہی ساز باز کر لیتے ہیں، اور ایف آئی اے والے کہتے ہیں اچھا ایجنٹ کا نام بتاؤ. انہیں میسج مل چکا ہوتا ہے، وہ کسی ایسے نتھو خیرے کا یا جو فوت ہو چکا ہے اس ایجنٹ کا نام دے دیں گے کہ جی ہم نے اس کو پیسے دیے تھے. تو وہ ایف آئی اے والے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پاتے اور وہ آرام سے گھروں میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں اگر اس کے علاوہ نہیں اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا سین ایک تو یہ ہے کہ چلیں ایف آئی اے والے ملے ہوئے ہیں، یہ ایک آپ کے خیال میں اگر 100% یہ بات درست مان لیجئے کہ ہر کیس میں ایسے ہوتا ہے، تو یہ تو ایک دو طرفہ غلطی. ایک تو یہ ہوا کہ جو ڈپورٹی ہے وہ دینے سے انکار ہے، تیسرا ایف آئی اے والا ملا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا، دوسری صورتحال یہ ہے کہ جس میں ایف آئی اے والا نہیں ملا ہوا، ہم ایسے فار دا ٹائم بھی فرض کرتے ہیں، اس صورت میں بھی اگر ڈپورٹی یہ آپ کو نہ بتائے کہ جی مجھے کس نے بھیجا تھا، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ مجھے یہ بتائیے. صحیح ہے. کوئی ہے آپشن؟ بالکل کوئی نہیں، کوئی آپشن نہیں. اچھا، اس کے اندر تیسری یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے کہ جو ڈپورٹی وہاں سے آیا ہے، تو ہمارے پاس میں نے بتایا کہ پہلے جیلوں کا یہ حال ہے کہ یا تو ڈپورٹی جو یہاں سے گیا ہے تو کم از کم ہمیں ان کو سزا دینے کے لیے کہ جب آپ نے یہ جرم کیا تھا، آپ گئے تھے، آپ کو ڈپورٹ ہوئے ہیں، تو کم از کم اس کو بھی 2-4 سال کہیں نہ کوئی سزا دیں. آپ کو فائن ہی کر رہے ہیں، اس کا یہ اس کے بیرون ملک جانے پیسے تو اس پاس، ہاں پیسے تو اس کے پاس ہوں گے ہی نہیں، بیچارہ کیا دے گا. لیکن جو اس کو آتے تاکہ باقیوں کے لیے عبرت کا ہو کہ جو آدمی بھی اس طرح واپس آیا نا تو وہ بھی اس کے پاسپورٹ منسوخ ہو جائے گا، 3-4 سال وہ جیل بھی ہے. تو لیکن ہمارے پاس اس کے لیے تو پھر ایک جیلوں کا نیٹ ورک بنانا پڑے گا، وہ بھی ممکن نہیں. صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایجنٹ اگر فرض کیا پاکستانی ہے تو ان کو ایران لے گیا، ایران والے نے ترکی بھیج دیا، ترکی میں کوئی ایسا گینگ بیٹھا ہے یا ایران میں ہی بیٹھا ہے، وہ ان لوگوں کو کڈنیپ فار رینسم کر لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں گھر سے پیسے منگواؤ، ان پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور ان کی ایسی ویڈیوز ان کے گھروں میں بھیجتے ہیں، ان کی چیخیں سناتے ہیں، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ بھیجو گے پھر ہم اس کو یا واپس بھیجیں گے یا آگے لے کے جائیں گے. جی، تو اس کی روک تھام نہیں ہو رہی. یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے اس کی اب اگلیسٹ فارم جو ہے نا یہ آنی شروع ہوگی. ایک آپ نے نشان دی، دوسرا آرگن ریموول ہے کہ ان کو بلا لیتے ہیں، ان کے جو اعضاء ہیں وہ نکال کے تو کسی کو لگا دی، یہ دوسرا ہے. تو اس حوالے سے اب جو بندہ یہ پہلے جائے وہ اویئرنیس کے حوالے سے ایک تو اس کو یہ اب جو اگلی فارم ہے کہ جس کے اندر ادھر سے بندہ چلا گیا ہے بغیر، اب یہ جو گینگز بیٹھے ہیں، اچھا جرم لٹ سے یہاں سے بندہ گیا تو جرم لٹ سے ایران یا ٹرکی یا کسی اور ملک میں ہوا، اب وہاں پاکستانی ریاست کیا اقدامات کرے گی؟ وہ یہی ہے نا کہ انٹرنیشنل ہیلپ لی جائے لوگوں کو. لیکن جو بندہ بھی یہ یہاں سے گیا ہے وہ اس کو تو یہ نہیں پتا کہ ایران کے اندر جو کنیکشن تھا، نہیں وہ بندہ کون تھا. جی صحیح ہے، کوئی شناختی کوئی نہیں، فیس لیس جو ہے نا مجرم ہے وہ. اس طرح آگے والے نے تو کیا پھر یہ جرم اسی طرح چلتے رہیں گے؟ یہ جو آدمی بھی اس میں جو بنیادی جو ذمہ داری ہے انڈیویجول خاندان کی ہے کہ وہ اس قسم کے جو راستے ہیں اللیگل ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے، کیونکہ جو ونریبلٹیز ہیں اس کے اندر جب تک خاندان یا شہری اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو یہ اس قسم کی پھر جو قباحتیں ہیں
یہ جاری رہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ بہت شکریہ بندیشا صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے کافی اویئرنیس کے رولز بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح لوگ ایجنٹوں کے ہتھے نہ چڑھیں، پاکستان سے لیگلی بیرون ملک جانے کا اہتمام کریں، اور ہماری یہ درخواست بھی ہے کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تاکہ کسی کو بیرون ملک ملازمت کے لیے نہ جانا پڑے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان تھے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔